بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء ومن هو اولا بعیسی ابن مریم محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سوال نمبر 7 کے تحت ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ الرضوان اور دجال لعین کے بارے میں کچھ علامات وغیرہ پڑھ رہے تھے، اور اسلامی نقطہ نظر اور قادیانی تحریفات اور دجل ان تینوں کے بارے میں اس کا بیان پڑھ رہے تھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس سوال کو مکمل کریں گے، اور ہمارا آج کا عنوان ہے دجال۔ دجال کی جو علامات ہیں مختصراً آپ اس کو اس سوال کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ یہاں پر میں کچھ باتیں اضافی بھی ذکر کروں گا، اور کتاب کی عبارت بھی انشاءاللہ ساتھ چلے گی۔ دجال کے بارے میں جو اسلامی نقطہ نظر ہے اور جو علامات وغیرہ ذکر کی گئی ہیں، ان کو آپ اس سوال کی ابتدا میں مختصراً پڑھ چکے ہیں کہ دجال ایک متعین شخص ہے، اور پھر اس کی جو علامات ہیں، اس کے قتل کا مقام ہے، اور جن کے ہاتھوں سے وہ قتل ہوگا اس شخصیت کا نام، اور دیگر علامات ابتدا میں گزر چکی ہیں۔ دجال اسلامی عقائد کے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو کوئی یعنی معمولی ہو، یا جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، یا جس کی کوئی اساس نہ ہو، بلکہ انتہائی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے، اور یہ ایک مضبوط بنیادوں پر قائم عقیدہ ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ حدیث کی تمام مستند کتابوں میں دجال کا ذکر تواتر سے موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دجال پر ایک خصوصی باب مختص کیا ہے، اور صحیح بخاری میں 51 مرتبہ دجال کا لفظ آیا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی دجال پر ایک باب قائم ہے۔ صحیح مسلم میں لفظ دجال 65 مرتبہ مذکور ہے۔ ایسے ہی سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں بھی دجال پر ابواب موجود ہیں، اور ان دونوں کے اندر جو احادیث مذکور ہیں، اور ان میں لفظ دجال 12 آیا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 28 مرتبہ اور جامع ترمذی میں 33 مرتبہ لفظ دجال موجود ہے۔ ایسے ہی سنن ابن ماجہ میں لفظ دجال 18 مرتبہ آیا ہے۔ مسند احمد میں 206 مرتبہ، مسند احمد میں 206 مرتبہ لفظ دجال موجود ہے۔ موطا امام مالک میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ امام ابو یعلا، امام بزار، امام طبری، امام حیثمی رحمہم اللہ نے جو اپنے احادیث کے مجموعے مرتب کیے ہیں، ان میں لفظ دجال اتنی مرتبہ مذکور ہے کہ اس کو شمار کرنا تقریباً ناممکن ہے، یعنی اس کا شمار کرنا ہی ایک مشکل کام ہے۔ ایسے ہی امام حاکم نے، امام قرطبی نے، نعیم بن حماد نے، ابن کثیر نے رحمہم اللہ، دیگر حضرات نے بھی دجال سے متعلقہ روایات کثرت سے ذکر کی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں نے مختلف کتب کے نام آپ کے سامنے لیے، ان میں موجودہ روایات کا عدد آپ سے ذکر کیا، لفظ دجال کا عدد آپ سے ذکر کیا، تو اس سے آپ کو اس بات کا اچھا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ دجال کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ کوئی بغیر دلائل کے نہیں ہے، یا اس کے بارے میں کوئی اساس نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ذخیرہ احادیث بھرا پڑا ہوا ہے دجال کے تذکرے سے اور اس کی علامات وغیرہ سے۔ تو اس لیے دجال کا عقیدہ اسلام کے اہم عقائد کے اندر شامل ہے۔ آئیے یہاں کتاب کی عبارت تھوڑی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو مزید باتیں ہوں گی وہ بھی کر لیں گے۔ دجال کے متعلق قادیانی موقف۔ دجال کے متعلق جو قادیانی موقف ہے وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے۔ پہلے کہا کہ اس سے مراد پادری ہیں۔ ازالہ اوہام میں صفحہ نمبر 496 پر لکھتا ہے، بپایا ثبوت پہنچ گیا کہ مسیح دجال جس کے آنے کی انتظار تھی، یہی پادریوں کا گروہ ہے جو ٹڈی کی طرح دنیا میں پھیل گیا۔ دوسری جگہ لکھتا ہے ازالہ اوہام کے اندر ہی کہ میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانے کے پادریوں کی مانند کوئی اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اب جب اس نے پادریوں کو دجال کا مصداق قرار دیا تو اس پر سوال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ دریافت فرمائی۔ میں نے عرض کی کہ دجال کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان فرمائی۔ میں سن کر پریشان ہو گئی، اب خیال آتے ہی فوراً رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موجود ہوا اور وہ آ گیا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں۔ اگر میری زندگی میں نہ آیا تو جو شخص سورہ کہف کی آخری آیات پڑھتا رہے
وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ اگر پادری ہی دجال تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کیا مطلب ہوا کہ اگر میری زندگی میں نہ آیا؟ پادری تو آپ کے زمانے میں موجود تھے۔ پھر مرزا نے کہا کہ اس سے مراد انگریز قوم ہے، اور یہ اس نے ازالہ اوہام کے اندر ہی لکھا ہے کہ جہاں پر اس نے ریل گاڑی کو دجال کا گدھا قرار دیا، وہیں پر لکھتا ہے چونکہ یہ عیسائی قوم کا ایجاد ہے جن کا امام مقتدی یہی دجالی گروہ ہے، اس لیے ان گاڑیوں کو دجال کا گدھا قرار دیا گیا۔ تو اس میں دوسرا یعنی جو پہلو بدلا یا کروٹ لی، اس میں انگریز قوم کو دجال قرار دیا۔ اس سے کہا گیا کہ اگر انگریز ہیں تو دجال کو حضرت مسیح علیہ السلام قتل کریں گے، اور تم مسیحیت کے دعوے دار ہو، لیکن تم تو انگریز کے خود کاشتہ پودا ہو۔ تو اب یہ الٹی اس کے سر پڑ گئی، تو کہنے لگا، پھر مرزا نے کہا کہ اس سے مراد روس ہے۔ تو اس سے کہا گیا کہ دجال تو شخص واحد ہے، قوم مراد نہیں۔ اس نے کہا دجال نہیں، حدیث میں رجال ہے۔ یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ اس کی تردید کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ابن سیاد کے مسئلہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کہ میں اسے قتل کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے۔ اب ابن سیاد اکیلا آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو لست صاحبہ، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے۔ ابن سیاد کی بابت کتب احادیث میں تفصیل سے روایات موجود ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دجال تلوار سے قتل ہوگا نہ کہ قلم سے، جیسا کہ قادیانیوں کا موقف ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ثابت ہوگی اس حدیث سے کہ دجال ایک آدمی کا نام ہے، رجال اس سے مراد نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور وہ قتل کرنا تلوار سے ہوگا۔ سابقہ ویڈیوز میں ایک روایت آپ کے سامنے گزری تھی۔ تو اب دجال کو تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور مرزا قادیانی نے تو کبھی تلوار اٹھائی ہی نہیں ہے، کبھی جہاد کیا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ یہ تحریف کرتے ہیں کہ جہاد سے مراد جہاد بالقلم ہے، جبکہ وہ جھوٹ ہے۔ اس حدیث سے اس کا بھی رد ہو گیا۔ اچھا، یہ تو تین اس کی کروٹیں دجال سے متعلق یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے بڑی کروٹیں لی ہیں۔ کہیں پر اس نے لکھا ہے کہ دجال سے مراد جھوٹوں کا گروہ ہے۔ مثلا ازالہ اوہام میں لکھتا ہے لغت میں دجال جھوٹوں کے گروہ کو کہتے ہیں جو باطل کو حق کے ساتھ مخلوط کر دیتے ہیں اور خلق اللہ کے گمراہ کرنے کے لیے مکر اور تلبیس کو کام میں لاتے ہیں۔ ایک اور اس کی بڑی دلچسپ کروٹ کہہ لیں یا تضاد کہہ لیں، کہتا ہے کہ دجال شیطان کا اسم اعظم ہے۔ تحفہ گولڈویہ میں اس نے بات لکھی ہے، مسیح الدجال جس کا ترجمہ ہے خلیفہ ابلیس، کیونکہ دجال ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اس کا اسم اعظم ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے کہ دراصل دجال شیطان کا اسم اعظم ہے جو بمقابل خدا تعالیٰ کے اسم اعظم کے ہے جو اللہ الحی القیوم ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ نہ حقیقی طور پر دجال یہود کو کہہ سکتے ہیں، نہ نصارہ کے پادریوں کو، اور نہ کسی اور قوم کو، کیونکہ یہ سب خدا کے عاجز بندے ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی باتوں کا خود ہی رد کر دیا کہ دجال نہ نصارہ کے پادریوں کو کہہ سکتے ہیں، نہ کسی اور قوم کو، نہ یہود کو، یہ سب خدا کے عاجز بندے ہیں۔ تو تم نے جو جا بجا یہ لکھا ہے کہ فلاں دجال ہے، فلاں دجال ہے، فلاں دجال ہے، تو پھر اس کا کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ خدا کی طرف سے جب دماغ پہ مہر لگ جائے، دل پہ مہر لگ جائے، تو پھر پتہ نہیں ہوتا پہلے میں کیا لکھ آیا، اور اپنا خود ہی انسان رد کر رہا ہوتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے رہا ہوتا ہے، اور خود ہی اپنے آپ کو جاہل قرار دے رہا ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا قادیانی کا نقطۂ نظر وہ دجال کے بارے میں کتنا متضاد ہے، کتنا اختلاف سے بھرا ہوا ہے کہ اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کس کو دجال قرار دے رہا ہے۔ تو یہ تضادات بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ اب اس کے بعد میں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتا ہوں، جس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے مختلف لوگوں کو، مختلف افراد کو دجال قرار دیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو خود دجال سے بہت زیادہ مشابہت حاصل ہے۔ یعنی دجال کے اوصاف اور مرزا قادیانی کے بہت سارے اوصاف ایک جیسے ہیں۔ وہ تو مسیحیت اور مہدویت کا دعوے دار ہے، نعوذ باللہ نبوت کا دعوے دار ہے، جبکہ ان درجات کا تو ایک وصف اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کے برعکس دجال کے بہت سارے اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ چند یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، امت مسلمہ کو اس سے بے حد نقصان پہنچے گا۔
جبکہ مرزا قادیانی نے جو فتنہ برپا کیا قادیانیت کے نام سے اور اپنی جعلی نبوت کے نام سے، اس نے بھی عالم اسلام کو شدید نقصان پہنچایا، اور آج کے زمانے کے اندر بھی وہ دشمنان اسلام کی سرپرستی میں بیٹھ کر مسلمانوں کو ہر پہلو سے، چاہے وہ سیاسی پہلو ہو، معاشی پہلو ہو، معاشرتی پہلو ہو، کسی بھی اعتبار سے مسلمان کو نقصان پہنچائے بغیر پیچھے نہیں رہتا۔ ایسے ہی دجال خدائی کا دعوے دار ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور مرزا قادیانی کی کتب آپ اٹھا کے دیکھیں، اس نے بھی جا بجا اپنے آپ کو خدا کہا ہوا ہے، اپنی طرف خدائی کی نسبت کی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر روحانی خزائن کی جلد 5 پر صفحہ نمبر 564 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، کہ میں مرزا غلام محمد قادیانی نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ ایسے ہی روحانی خزائن کی جلد 13 پر صفحہ نمبر 103 پر لکھتا ہے، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ تو یہ دوسری مشابہت ہوگی مرزا قادیانی اور دجال کی۔ تیسری جو مشابہت ہے دجال کی اور مرزا قادیانی کی، وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ ہے، کہ حدیث کی روح سے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والا دجال ہے۔ بخاری کی روایت جس میں دجالون کا کلمہ موجود ہے، تو مرزا قادیانی حدیث کی روح سے خود دجال ٹھہرا، اس نے خود نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو دجال قرار دیا۔ وہ روحانی خزائن جلد 22 پر لکھتا ہے، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا اور اسی نے میرا نام نبی رکھا اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا، اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ یہ اس کا نبوت اور رسالت کا دعویٰ، اور پھر حدیث کی روح سے اس کو دجال قرار دیا گیا۔ چوتھی مشابہت دیکھیں، چوتھی مشابہت یہ ہے کہ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں کبھی داخل نہ ہو سکے گا۔ مرزا قادیانی بھی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود تمام عمر مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکا۔ تو یہ چوتھی مشابہت مرزا قادیانی اور دجال کے مابین، کہ دونوں کو مکہ اور مدینہ سے دور رکھا گیا، یعنی دجال کو قرب قیامت دور رکھا جائے گا، اور مرزا قادیانی کو اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے مکہ مدینہ کے قریب نہیں ہونے دیا۔ ایسے ہی دجال کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ممسوح العین ہوگا، کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ مرزا قادیانی کی بھی آپ تصویر دیکھ لیں، وہ بھی ایک آنکھ سے کانا ہے، تو صورتاً بھی اس کو مرزا قادیانی کو دجال سے مشابہت حاصل ہے۔ ایسے ہی ایک مشابہت دیکھیے کہ دجال گدھے پر سواری کرے گا، جبکہ مرزا قادیانی نے ریل گاڑی کو دجال کی سواری کہا ہے، بلکہ دجال کی سواری تو کہا ہی کہا ہے، اس نے ازالہ اوہام کے اندر اس دجال کا گدھا ریل گاڑی کو کہا ہے۔ اب دجال گدھے پہ سوار ہوگا، اور مرزا قادیانی نے کہا کہ ریل گاڑی یہ دجال کا گدھا ہے، تو مرزا قادیانی خود ریل گاڑی پر سفر کرتا رہا ہے، بلکہ جب مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو لاہور میں ہیضہ کی عبرتناک بیماری سے مرا، تو اس کی لاش کو مال گاڑی کے ذریعے لاہور سے قادیان لے جایا گیا، تو اس کا آخری جو سفر تھا وہ بھی دجالی گدھے پر، بقول اس کے، یعنی جس کو اس نے دجالی گدھا کہا، اس کی سواری آخری بھی دجالی گدھا ہی تھا۔ تو یہ کچھ مشابہتیں آپ کے سامنے مرزا قادیانی اور دجال کے مابین ذکر کی ہیں، اور بہت ساری ایسی مشابہتیں موجود ہیں جو مرزا قادیانی کو دجال کے ساتھ حاصل ہیں۔ تفصیلات کی طرف جانا مقصود نہیں ہے، آپ تفصیلات کو ثبوت حاضر ہیں نامی کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور ساری انسانیت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سوال نمبر 8 شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔